بعد دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ ایک ایسا شخص ہے یا کوئی انسان ہے جو توحید پر نہیں ہے اور وہ جانور ذبح کر دیتا ہے لیکن مسلمان ہے، یا ایسا بھی لیجیے کہ کوئی انسان ہے ذبح کر رہا ہے اور کوئی چیز بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے جو مسئلہ پوچھا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مائی عائشہ نے ایک بار سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو نئے لوگ ایمان لائے ہیں بہت سارے لوگ، یہ جب جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حل دیا تھا، لیکن وہ مسلمان تھے، یاد رکھیں پہلی چیز مسلمان ہے، وہ کسی بھی قسم کا مسلمان ہو، مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، کلمے کو مانتا ہے، مسلمان اگر ہے تو وہ اس کا ذبیحہ اگر ہو، چاہے وہ کیسے بھی قسم کا مسلمان ہو، اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس سے علماء اخذ کرتے ہیں مسئلہ کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، ہوتا ہے کبھی غلطی سے انسان نے بھول گیا، لیکن مسلمان ہونا ضروری، یاد رکھیں کوئی نان مسلم کا ہاتھ کا ذبیحہ ہم کو نہیں چلتا، ذبح کیا ہوا بھی نان مسلم کا نہیں چلتا ہے، تو مسلمان ذبح کرے چاہے اس کا عقیدہ جیسا بھی ہو، لیکن وہ مسلمان ہو تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی غلطی سے پڑھنا بھول بھی جائے، ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو انشاءاللہ وہ بھی مسئلے کا حل نکل جاتا ہے، لیکن کنڈیشن ہوئی ہے وہ مسلمان ہو جو ذبح کرنے والا ہو۔ لیکن بھائی نے سوال کیا میں نے نوح اور نور کے بارے میں کہا، تو یاد رکھیے قرآن کے اندر 25 انبیاء کے نام ہیں اور نوح علیہ السلام ایک نبی ہے، نور بول کے کوئی نبی بھی نہیں ہے اور کوئی شخصیت قرآن میں اور سنت میں بھی نہیں، یاد رکھیے۔ میں جب بتانا بھول گیا تھا آخر میں کہ وہ واقعہ جو ہوا کیا نتیجہ تھا، نتیجہ یہ تھا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا 25 نام کیا ہے، تو ہم نے یہ بول دیا کہ وہ نوح تو ہے، نور کا نہیں پتہ، نور نام کے کوئی نبی نہیں ہے اور ان کا نہ کوئی قرآن میں ذکر ہے نہ کوئی احادیث کے اندر ہے، وہ نہیں تھے۔ اس نے کہاں سے لایا تھا پتہ نہیں، وہ پوچھنے لگا، ہماری لا علمی تھی کہ ہم کو پتہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کو کہا کہ میں نور کے بارے میں نہیں پتہ، نوح کے بارے میں پتہ، لیکن نور بول کے کوئی نبی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ وعلیکم السلام۔ بھائی نے ایک پریکٹیکل سوال کیا کہ ہم ابھی لیکچر میں آئے، کوئی تقریر سنتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، تو جذبہ ہو جاتا ہے، موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جذبہ آ جاتا ہے کہ چلو یہ کام کرنا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر جذبہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا، نماز نہیں چھوڑتے تھے، لیکن جذبے کا کم اور زیادہ ہونا، یہ بولنا چاہ رہا ہوں، موٹیویشن بڑھ جانا کم ہو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور حنظلہ رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے تھے اور پریشان تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، اور کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے معلوم؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق نے سنا حنظلہ، کہا کیا ہو گیا ایسا، تم کیوں بولتے جا رہے ہو حنظلہ تو منافق ہو گیا؟ تو کہا کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو بہت موٹیویٹ ہو جاتا ہوں، ایمان ہائی ہو جاتا ہے، میرا بڑھ جاتا ہے، جب اپنی زندگی میں جاتا ہوں تو ایمان کم ہو جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہوں، اور ویسا ایمان نہیں رہتا، وہ لیول نہیں رہتا ہے، ہاں تو میں تو منافقت ہوگی نا، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ تو کہا میرا بھی یہی حال ہے، چلو دونوں جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ دونوں صحابی گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول آپ کے مجلس میں رہتے تو بہت موٹیویشن آ جاتا، ایمان کی بلندی آ جاتی ہے، لیکن جاتے ہیں تو پھر کم ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم جیسا میری موجودگی میں تمہارا ایمان موٹیویٹڈ رہتا، بلند رہتا، اگر میرے بعد بھی رہے تو فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ کریں گے پھر تو آ کر، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان ہر بار ایک حالت میں نہیں ہوتا ہے، قرآن سنتا ہے موٹیویشن بڑھ جاتا ہے، تقریر سنا موٹیویشن بڑھ گیا، کسی اسپیکر کو سنا موٹیویشن بڑھ گیا، کتاب پڑھا موٹیویشن، لیکن ہر بار وہ لیول نہیں رہتا ہے۔ تو اب آپ کیا کرنا ہے، آپ کو معلوم آپ کو کہ جب آپ نے ابھی سنا موٹیویٹ ہو گئے، اب نماز کو چلے جانا، پھر آپ کو لگ رہا ہے اب ڈی موٹیویٹ ہونے کا معاملہ شروع ہو، تو پھر اجتماعات میں جاتے رہے تاکہ آپ موٹیویشن چلتا رہے۔ جیسا آپ نے خود کہا کہ اجتماع میں آیا تو موٹیویشن آیا، تو اب کیا کیجیے اجتماعات میں، جمعہ کے خطبوں میں، ہے نا، اس کے علاوہ تقریروں میں، کچھ نہ ہو تو آن لائن اسپیچز میں سنیں تاکہ آپ کا موٹیویشن جیسی کم ہو پھر تھوڑا سا اس کو آپ کرنا شروع۔ اس کے علاوہ آپ اگر ریگولرلی نماز پڑھیں گے، سب رمضان آ رہے ہیں تو میں ایک اچھا طریقہ بتا دوں، رمضان آ رہے ہیں، ہر آدمی اگر 5 ٹائم بھی روز صرف فرض نماز بھی پڑھے تو 150 نمازیں اس کی ہوں گی انشاءاللہ، 150 مرتبہ بدل، ایوری ڈے 5، اگر 30 دن کے روزے رمضان ہوئے، روزے ہوئے تو پھر 150 ٹائم ہو جاتا۔ 150 بار کوئی چیز کرنے کے بعد کیسی عادت نہیں ہو سکتی پھر انسان کو، وہ عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیفیت ویسی نہیں رہیں گی، کبھی دماغ ادھر ادھر جائیں گا، لیکن عادت ہو جاتی کہ نہیں 5 ٹائم تو اللہ کے حضور جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، جھکنا ہے، یہ کام تو کرنا ہی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، اپنے جسم کو عادی بنانا ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں ایک آدمی پہلے دن وزن اٹھاتا بہت مشکل ہوتا، دوسرے دن اٹھاتا مشکل ہوتا، کئی دنوں بعد دیکھیے دبلا پتلا آدمی بڑے وزن اٹھا لیتا، کیوں؟ اس کے جسم کو عادت ہوگی۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو عادت کرانا ہوگی، موٹیویٹ ہوتے رہنا ہوگا اجتماعات وغیرہ سے، جمعہ خطبے سے، کتابوں سے، اسپیچز سے، آن لائن اسپیچز سے، اور اپنے آپ کو باقی رکھنا ہوگا۔ ایک ٹائم آئے گا زندگی کا انشاءاللہ عزیز، پھر ایک اسٹیبلٹی بولتے ہیں، ایک ایسا آ جائے گا کہ فرض تو پوری ہوتے رہیں گی، موقع وغیرہ تھوڑا آگے پیچھے، فرض نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، پھر اور موٹیویٹ
ہوتے رہیں گے, ہر رمضان میں ٹریننگ ہوتے رہیں گی, پھر ایسا ہوگا کہ پھر موقع بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ڈی موٹیویٹ ہو تو پھر لوگوں سے ملے, تقریر سن لے, تو انشاءاللہ واپس وہ جذبہ آ جائیں گے. بھائی کا صرف امپورٹنٹ تو نہیں, بہت پرسنل سوال بھی ہے اور بہت عام سوال بھی ہے. سوال یہ آیا کہ کوئی انسان ہے جو تمباکو وغیرہ کھاتا ہے, اب وہ نماز پڑھتے ہیں اس کی بازو, تو اس کے اسمیل سے, اس کی بو سے جو ان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں, میں آپ کو بتا دوں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ اور یہ کھائے, حدیث میں الفاظ ہیں, جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے. تو جو راوی نے یہ حدیث بیان کی, انہوں نے دوسروں سے پوچھا اللہ کے رسول نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا جو یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں میں نہ آئے, یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں میں نہ آئے. تو راوی نے پوچھا اللہ کے رسول نے کس طرف اشارہ کیا, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے پیاز اور لہسن کی طرف اشارہ کیا تھا. مطلب کیا ہے, پیاز اور لہسن کھانا حرام نہیں ہے, پیاز اور لہسن کچا کھا کر پھر مسجد میں جانا بغیر منہ دھوئے کے جس سے بدبو آتی ہے وہ نہیں کرنا, ورنہ مسجد میں نہیں آنا. حالانکہ دونوں حلال چیزیں ہیں پیاز اور لہسن, لیکن اس کی اسمیل بہت ہوتی ہے, کچا اگر آپ کھائے اور گئے نا تنگ ہوتی ہے. چونکہ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا جن چیزوں کے کھانے سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے, جو بدبو وغیرہ جن چیز آتی ہے, اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا ادرک اور لہسن کچا کھا کے مسجد نہیں جانا چاہیے, کیونکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف میں سے بدبو آتی ہے, جب تک کہ آپ اس کو مسواک وہ برش کر کے, ٹوتھ پیسٹ کر کے, منجن کر کے صاف نہ کر لیں. تو اب بھائی کا سوال ہے کہ کوئی تمباکو کھا کے آ جا رہا ہے اور بہت تیز اس کی اسمیل ہوتی ہے, واقعی میں یہ نہیں کر سکتے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے, لہسن اور پیاز کی بدبو کی وجہ سے مسجد میں مت آؤ بول رہے ہیں لوگ. تمباکو کھا کے صرف مسجد آتے نہیں ہیں, مسجد کے طہارت خانوں میں تمباکو کھاتے ہیں. آپ نے دیکھے کبھی کبھار طہارت خانے میں سے دھواں نکلتا باہر, اب کسی کو معلوم نہیں تو پانی ڈال دیتا اوپر سے, اندر سے پانی نہیں, یہ تو سگریٹ چالو ہے اندر طہارت خانے میں, سگریٹ. اسمیل دیکھیے. تمباکو یا پیاز اور لہسن کھائے تو مسجد میں نہ آئے کہہ رہے, مطلب یہ بولنے کا مطلب نہیں پیاز لہسن کھائے کہ اچھا تو نماز نہیں آنا, مطلب منہ صاف کر کے اپنے آپ کو سدھار کے آنا ہے, نماز تو فرض ہے. اب تمباکو کھانے سے تکلیف ہوتی لوگوں کو, تو لہٰذا گزارش کروں گا یہ نہیں کرنا چاہیے, یاد رکھیے. اور پلس اس کا کھانے سے جتنے نقصانات ہیں دنیا کے اندر 10 جو سب سے بڑی وجوہات ہے, جو سب سے زیادہ لوگ جس کی وجہ سے مرتے ہیں, ان میں سے چوتھے یا 5ویں نمبر پہ ٹوبیکو آتا ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ میرے گھر پر آئے اور میں نے آپ کو بلایا, بٹھایا اور چائے دیا, اور چائے کی تشتری پہ لکھا ہوا ہے اس چائے کو پینے سے آپ کو کینسر ہو سکتی ہے اور آپ تڑپ تڑپ کے مر سکتے ہیں, گال سڑ سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, گلا پھٹ سکتا ہے, دانت ٹوٹ سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. وہ تصویر بنی ہوئی ہے, وہ تشتری پہ ایک تصویر بنی ہوئی کٹے ہوئے گلے کی, اور نیچے لکھا ہوا ہے اس چائے پینے سے کینسر ہو سکتا ہے. تو آپ چائے پئیں گے؟ بس آپ باہر جا کے بولیں گے اور اتنا خطرناک مولوی ہے وہ, بلا کے وہ زہریلی چائے پلاتا, پورا گلا اس سے سڑ کے نکل سکتا. لکھا ہوا وہاں تشتری پہ, میں نے خود پڑھا اس کی. میں کیا, ارے پی لو کیا ہوتا ہے, ایک آدھ بار ہوا تو ہوں گا, چل آپ پئیں گے کیا؟ نہیں نا. تو پھر یہاں ڈبی پہ لکھا ہوا ہے, جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو گورنمنٹ نے بیمار لوگوں کے سڑے ہوئے چہرے تک بنا دیے اس پہ. دیکھیں آپ نے, پورا پھلا ہوا, ٹیومر نکلا ہوا ہے نا وہ پوڑیوں کے اوپر. تو کچھ لوگ کیا بولتے, چلتا ہے, مکروہ ہے, کھا لیے تو کیا ہوا. تو میں کہتا ہوں پھر بچوں کو بھی ساتھ لے کے کھلاؤ نا بیٹھ کے, بیٹا تو بھی سگریٹ بھی, میں بھی پیتا, باپ بیٹے دونوں مل کے کش لو. گھر میں بیوی کو پلاؤ لے جا کر, کبھی بھی تو چلتا ہے. صدقے میں تو رمضان کے اندر بیڑی کا صدقہ, تمباکو کا صدقہ, اب بھائی صدقے میں وہ تمباکو بانٹ رہے سیٹ صاحب, کرو نا اس کو. آپ خود بولیں گے نہیں مولوی صاحب اچھی چیز نہیں ہے. کسی کو راستے میں سگریٹ پی رہا اور کوئی اچھا شریف انسان دکھ گیا تو آدمی چھپا لیتا ہاتھ پیچھے, کرتا ہے نہیں کرتا, پھینک کے نیچے پیر میں دبا دیتا. کسی مولوی کو دیکھ لیا, عزت کرتا جس کی دبا, کیوں؟ یہ آپ کی حرکت خود بتا رہی ہے پینا اچھی چیز نہیں ہے, ورنہ آپ پھینکتے نہیں تھے اس کو. بچوں کے سامنے کیوں نہیں پیتے آپ, کیوں وہ کرتے نہیں, بچوں تم نہیں پینا, نقصان والی چیز ہے, لکھا ہوا ہے. سب سے زیادہ موتیں جس سے ہوتی ہے اس میں چوتھے یا 5ویں نمبر پہ دنیا میں آتا ہے یہ. تو اللہ کے لیے یہ سب چیزیں مت کیجیے. اور دیکھیے نمازی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اس سے, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے, جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے, ماحول کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے, پڑوس اڑوس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے, اور نہ جانے کتنے اس کے نقصان رہتے ہیں جسم کو اور ذہن کو اس کے. اللہ رب العزت ان تمام قسم کی چیزوں سے جو مسلمانوں کو نقصان دیتی ہے, انسانیت کو نقصان دیتی ہے, ہم کو اس سے حفاظت کرے, اس سے بچائے. لیکن سوال آیا کہ ہم لوگ نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے, 2 نمازیں کسی وجہ سے لیٹ وقت میں ہو رہی ہے, تو کیا اس بیچ انتقال ہو جائے تو انسان بے نمازی تو نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے جب نماز کا وقت تھا اور انسان اس میں نماز پڑھ سکتا ہے
اور اس بیچ اس کا اول وقت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، یا 2 گھنٹے ٹائم میں سمجھے ایک نماز کا ایسا، مثال کے طور پہ ظہر کا ٹائم ہو گیا آپ کے پاس تقریباً 11:30 بجے، یہاں ظہر کا ٹائم ہو رہا 11:35 11:40، اور اس کا ٹائم باقی رہتا عصر تک، تو عصر کے بیچ میں انسان نے سوچا میں لیٹ پڑھوں گا اور انتقال ہو جائے تو بے نمازی انشاءاللہ نہیں مرے گا، چونکہ اس کی نیت تھی نماز پڑھے اور نماز کا وقت بھی باقی تھا۔ اللہ رب العزت جو ہے اس پر رحم کریں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کا نیت تھی نماز پڑھنے کی، وہ نہیں پڑھ پایا، لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی انسان اول وقت میں نہیں بھی پڑھتا ہے، تاخیر سے بھی ہوتی ہے، تو نماز کی اگر وقت کے اندر ہو رہی ہے تو نماز بھی قبول ہے، اور ساتھ میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو دیکھیں گا کہ وہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔